السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نور عائشہ انسٹیٹیوشن۔ اچھا، آج ہم شروع کریں گے سیقول پارہ، اور اس کا رکوع نمبر پہلا ہوگا، اور سورہ بقرہ کا جو رکوع ہے وہ 17 ہوگا، اور آیت 142 سے 147 تک ہوگی۔ انویسٹ یور لائف فار یور ڈیپ ڈیتھ۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور نیکی کے کاموں کے لیے نکالیے، تاکہ آپ کو اب کی خوابوں بھری موت عطا ہو، ایمان والی موت عطا ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17، آیت کی ابتدا ہو رہی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم۔ اس رکوع میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ نبوت اور امامت کی منتقلی کے ساتھ قبلے کی تبدیلی بھی ذکر کی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب رجب یا شعبان 2 ہجری میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اس پر اہل کتاب نے بہت ناک بھوں چڑھائی اور اعتراضات کیے۔ اس رکوع میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ تنگ ہوتے ہیں، وہ تنگ نظر ہوتے ہیں، نظر محدود ہوتی ہے، اور وہ براڈ سائٹڈ نہیں ہوتے، براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتے، اور سمت اور مقام کے بندے ہوتے ہیں، وہی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ خدا کسی سمت میں مقید ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ دوسرے یہ کہ ان اہل کتاب کے گروہوں کا کوئی ایک قبلہ بھی نہیں تھا، بلکہ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے تھے۔ ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی کو راضی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی ہی رہنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ آپ کی سنت مبارکہ ہی نہیں کہ صرف اور صرف کوئی کام اس لیے کیا گیا ہو کہ لوگوں کو خوش کر دیا جائے اور لوگوں کی خوشنودی کی خاطر لین دین کے اصول پر مصالحت کی جائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر جم جانا، ڈٹ جانا۔ نیز گزشتہ رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعمیر کعبہ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح کعبے کو قبلہ بنانے کی وجہ بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کعبہ تعمیر ہی اس لیے ہوا تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ بنے۔ امت مسلمہ کا تعارف کیا گیا ہے کہ یہ امت وسط ہے، اور یہ برپا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ لہٰذا اب دنیا کی امامت اور قیادت اس امت کے لیے ہوگی، بشرط یہ کہ اپنی ان ذمہ داریوں کو وہ ہمیشہ انجام دیتی رہے جن کی خاطر یہ برپا کی گئی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ الکافی ربنا الکافی قصدنا الکافی وجدنا الکافی لكل الکافی كفانا الکافی ونعم الکافی الحمد للہ۔ اللہ الکافی ربنا الکافی قصدنا الکافی وجدنا الکافی لكل الکافی كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله۔ This is not a paid production. Actually, this is for only Sadqa Jariya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Haram Academy. Online Quran classes. Learn from the comfort of your home through personalized WhatsApp classes and classes on Zoom also. Serving students across Pakistan and worldwide with flexible online classes. Courses offered: Qiraat al-Quran, Tajweed al-Qawaid, Namaz al-Masail, 40 Ahadith Kareema and Masnoon Du'a also. Al-Haram Academy. Contact us now 03112424 helping your children build a bright Quranic future. Ameen.